نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں رنج و غم سے نجات کا بہترین عمل، بہترین دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی دکھ آتا ہے انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اپنے اس خدا کو پکارتے ہیں جس کو وہ مانتے ہیں۔ مسلمان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جب اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے، جب اسے کوئی رنج پہنچتا ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ کو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے کہ یا اللہ، اس دکھ میں، اس غم میں، یہ جو رنج پہنچا ہے، صرف تیری مدد درکار ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میرا دکھ دور نہیں کر سکتا، میرا غم، میرا رنج دور نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ نظریہ ہوتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا خاص فضل متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ غم دور ہو جاتے ہیں، وہ مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی دکھ نہ پہنچے، غم نہ پہنچے، کوئی رنج نہ پہنچے تو ہم اللہ کو کبھی نہ پکاریں۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے، جب ہمارے پاس خوشیاں ہوتی ہیں، جب خوشحالی ہوتی ہے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں، نہ قدری کرتے ہیں۔ کچھ بھی ملے تو اس میں ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی ذاتی قابلیت سمجھتے ہیں، اپنی خوبصورت صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ملتا ہے اس کی رحمت سے ملتا ہے، جو کچھ آتا ہے اس کے فضل سے آتا ہے۔ وہ نہ دے تو پوری کائنات زور لگا لے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب غموں سے نجات کے لیے ایک خوبصورت دعا بتاتا ہوں۔ یہ دعا توحید سے بھرپور ہے۔ دعا یاد کر لیجئے اور اس دعا کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ چلتے پھرتے اس دعا کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ملے گا۔ غم دور ہوں گے، مصیبتیں قریب نہیں آئیں گی، رنج و الم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عقیدہ بھی پختہ ہوگا، خاص کر عقیدہ توحید پختہ ہوگا۔ دعا پڑھ دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ بعد کل شیء۔ لا الہ الا اللہ یبقى وینفع کل شیء۔ لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ بعد کل شیء۔ لا الہ الا اللہ یبقى وینفع کل شیء۔ یہ دعا یاد کر لیجئے اور اسے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، زندگی کا معمول بنا لیں،
انشاءاللہ اس کی برکت سے غم دور ہوں گے، مصیبتیں قریب نہیں آئیں گی، کوئی رنج نہیں ملے گا۔ مگر جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا ہے آزمائش بن کر آتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہوں۔ ہر چیز سے پہلے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، پھر وہ چیز قریب آتی ہے، چاہے وہ خوشی کی صورت میں ہو یا غم کی صورت میں ہو۔ خوشی کی صورت میں ہو تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، غم ہو تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔